لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى أحمد المجتبى محمد المصطفى عليه من الصلوات أتمها ومن التحيات أكملها وعلى آله وأصحابه البررة التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. تمام ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیجیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. نقش بندی عجب قافلہ سالارانن، نقش بندی عجب قافلہ سالارانن کہ برن از رہ پنہان بحرم قافلہ را. نہایت ہی معزز و مکرم اکابرین سلسلہ عالیہ و عوام و خواص طریقہ عالیہ نقش بندیہ سیفیہ، آج کا محفل ذکر و فکر ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہماری رہبر و محسن اور اس مبارک سلسلے کے بانی حضرت سیدنا و مرشدنا آخونزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی مبارک رحمہ اللہ آپ مبارک کی مرقد مبارکہ کی سنگت میں منعقد ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حاضری قبول منظور فرمائی اور اس مبارک محفل کی برکت سے مبارک رحمہ اللہ کی فیوزات برکات مزید در مزید ہمارے شامل حال فرمائے. پہلے بھی تفصیلاً بیان ہو چکا ہے، لیکن حسب تعمیل حکم جناب یارسہ مبارک کا ارشاد ہوا تو مختصر سے حاضری اس مبارک سلسلے کی طریقۂ نقش بندی کے بارے میں جناب سیدنا امام ربانی رحمہ اللہ مبارک کے کچھ فرمودات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. یہ مبارک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے راستوں کا ایک راستہ ہے. طریقۂ چشتیہ ہے، طریقۂ قادریہ ہے، طریقۂ سہروردیہ ہے، اور اس کے ضمن میں مزید طرق بھی ہے. طریقۂ کبرویہ ہے، شاذلیہ ہے، رفاعیہ ہے. تو پھر اس طریقے کی خصوصیت کیا ہے؟ طریقۂ نقش بندیہ کو چننے کا یا اس کی امتیاز کے وجوہات کیا ہے؟ آپ بارہا سماعت کر چکے ہیں، لیکن مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیجیے گا کہ باقی سلسلوں کے ساتھ اس سلسلے کے امتیاز کیا کہ بڑی وجہ یہ ہے کہ باقی سلاسل میں جو کام سال ہا سالوں میں طے ہوتا ہے یا مہینوں میں طے ہوتا ہے یا اس میں عمریں گزر جاتی ہے، ان مبارکین کی توجہات کی برکت سے اور ان کی سرعت اور تیز رفتاری کی برکت سے وہ کام ہفتوں میں کیا، دنوں میں کیا، گھڑیوں میں ہو جاتے ہیں. مجلس مبارک نے کیا خوب فرمایا کہ یک توجہ انہا کار صد اربعین میں کنت. ہمارے اس طریقے کے پہلوانوں کا، مشائخ کا یہ کمال ہے کہ جب وہ سالک کی قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے قلب اس کے سامنے کر لیتے ہیں، اور اس کا انسان کا جو قلب آگے انشاءاللہ بیان آئے گا کہ انسان کا جو قلب ہے، ایک تو اس کا ظاہری قلب ہے جو گوشت کا لوتڑا ہے، ہمارے پہلو بائیں طرف ہے، پستان سے نیچے ہے، اور ایک اس کا اصل ہے
قلب کا اصل ہے جو فوق العرش، عرش سے بھی بلند و بالا ہے، اس شیخ کامل کا نسبت اس خاک و مٹی سے گزر کر اس عالم بالا کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے، اور اپنی توجہ کے برکت سے سالک کے قلب میں، دل میں اسی فیض کو ڈال لیتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ جو کام سال ہا سال میں طے ہوتا ہے، یہاں پر ایک توجہ میں، ایک محفل میں ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یک توجہ انہا کار صد اربعین یکونت، ان مبارکین کا ایک توجہ یہ 100 چلوں کا کام کرتا ہے۔ آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ اجمالاً یعنی اختصار کے ساتھ طریقہ نقش بندیہ کیا ہے؟ اصل میں فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ یہ سیر کا نام ہے، اللہ کی طرف پرواز کا نام ہے، عروج کا نام ہے، اور ہمارے سیر کا آغاز لطیفہ قلب سے ہو جاتا ہے، اور قلب جس کو دل کہا جاتا ہے، یہ دل وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلا کیف نگاہ مرکز نگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسم کو، اس کی شکل کو، اس کی ظاہر کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے قلب کو دیکھتا ہے۔ اور یہ قلب کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، انسان کے جسم میں گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن ٹھیک ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو سارا بدن خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا قلب، انسان کا دل ہے۔ مبارک فرماتے ہیں کہ ہمارا اصل جو کام ہے وہ سیر کے ساتھ ہے، انسان اللہ کی طرف عروج کرے، سیر کرے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لطیفہ قلب سے ہوتا ہے۔ اور قلب جو ہے یہ عالم امر سے ہے۔ انسان 2 قسم کے عالموں سے بنا ہوا ہے، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مبارک امر سے کہ کن فیکون، اس سے پیدا ہوا، وجود میں آیا ہوا، جس میں لطیفہ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، یہ 5 لطائف ہے۔ اور اس کے بعد انسان بنا ہوا ہے عالم خلق سے، اس کے اندر بھی 5 لطائف ہے، جس میں لطیفہ نفسی ہے، اور اس کے بعد ہوا، آگ، پانی، مٹی، ان چاروں کے مجموعے کو لطیفہ قالبی کا نام دیا گیا ہے، اور یہ کل ملا کر 5 عالم خلق کے لطائف بنتے ہیں۔ تو شیخ کامل کیا کرتا ہے؟ وہ قلب سے سٹارٹ کرتا ہے، قلب پہ نظر ڈال لیتا ہے، اس مزاج کے ذکر کے ساتھ اس کو ذاکر بناتا ہے، اور جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے، سالک کا قلب اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے، پہلے تکلف کے ساتھ ذکر کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، شیطان بیچ میں آڑے آ جاتا ہے، نفس ہے، خواہشات ہے، لیکن شیخ کی صحبت میں وہ اثر ہے اور وہ توجہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ذکر کرو گے شیطان بھاگ جائے گا، غافل رہو گے شیطان پنجی گاڑ لے گا، لیکن ذاکرین کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ کے دوست کے ساتھ بیٹھو گے، آپ کمزور ہے، آپ کے اندر کرنٹ اور پاور نہیں ہے، اس شیخ کے ساتھ طاقت ہے، توجہ کی تاثیر ہے، آپ کا قلب ذاکر ہوتا چلا جائے گا۔ تو قلب ذاکر ہو جائے گا، لطیفہ روح ذاکر ہو جائے، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، یہ 5 لطائف عالم امر کے ہیں، یہ ذاکر ہو جاتے ہیں۔ مبارک فرماتے ہیں یہ سیر ہے عالم امر کا، اور یہ سارے مراتب ہے دائرہ امکان کا۔ اب یہ تفصیلی بات ہے، ایک وہ مخلوقات ہے جس پر مکان کا اطلاق ہوتا ہے، علماء کرام اور مشائخ تشریف فرما ہے، مکان کا اطلاق ہوتا ہے، جو چیز محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، یہ عالم دائرہ عالم امکان ہے۔ اور یہ کہاں سے ہے؟ تحت الثری سے لے کر سب سے نچلا کنارہ تخلیق کا، مخلوقات کا، اور عرش سے اوپر کا جو مقامات، جہاں جہاں پر مکان کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو دائرہ عالم امکان کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سالکین کو فیض نصیب ہوتا ہے، لطیفہ قلب میں، روح میں، سر میں، خفی میں، اخفا میں، اور اس کو عروج نصیب ہوتا ہے۔ مبارک فرماتے ہیں کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ سالک کے قلب میں سیر شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب آپ کی 5 لطائف ذاکر ہو جائے، یہ 5 لطائف ذاکر ہو جائے، اس کے بعد ان لطائف کا اصول ہے۔ قلب کا ایک یہ لطیفہ قلب ہے جو ہمارے جسم میں ہے، ایک اس کا اصل ہے، اس کا اصل ہے جس کو اصل قلب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد روح کا اصل ہے، اصل روح کہا جاتا ہے، اصل خفی، اصل سر ہے، اصل خفی ہے،
اصل اخفا ہے۔ فرماتے ہیں اس ہر لطیفے کے ساتھ اس کا وصل ہو جاتا ہے اصول کے ساتھ۔ یہ فیض جو پہلے دائرے میں تھا اس کا مقام کم ہے، مرتبہ کم ہے۔ جب یہ اصول کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، اصل کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں اتنا وسعت رکھتی ہے جس طرح جو قطرے کے مقابلے میں دریا کو وسعت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ مشائخ کرام کی توجہات کے ساتھ، ان کی جو ہے وہ نظر کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد عروج ہوتا ہے۔ ہر لطیفے کا اپنا اپنا علم ہے، اپنا اپنا معرفت ہے، اپنا اپنا حال ہے، اپنا اپنا وجدان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں لطیفہ قلب ذاکر ہوتا ہے، انسان کا دل ذاکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان 70,000 حجابات ہے، پردے ہے، آڑ ہے۔ جب قلب ذاکر ہو جائے، حقیقت سے مشرف ہو جائے، اصل تک پہنچ جائے، 10,000 حجابات اللہ کے فضل و کرم سے ہٹ جاتے ہیں اور انسان اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ روح ذاکر ہوتا ہے، 10,000 حجابات وہ قطع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سر ذاکر ہو جاتا ہے، 10,000 حجابات۔ الغرض 5 لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں، 50,000 حجابات وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے جب لطیفہ نفسی قالبی کا بھی یہی کام ہو جاتا ہے تو 70 کے 70,000 حجابات ہٹ جاتے ہیں اور بندے پر عارف باللہ کا اطلاق ہو جاتے، اللہ کا عارف بن جاتا ہے۔ جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو جیسا مبارک فرماتے ہیں یہاں پر سالک دائرہ امکان سے باہر نکل جاتا ہے، اس کا عروج دائرہ امکان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو چیز محسوس کیا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اس کی روح کو اس سے بھی مزید عروج نصیب ہوتی ہے اور انسان جو ہے اس کا روح، عارف کامل کا روح، وہ دائرہ امکان سے باہر نکلتا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے عالم کبیر میں جو کچھ ہے وہ اس عالم صغیر کو حاصل ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک ہے عالم صغیر اور ایک ہے عالم کبیر۔ عالم صغیر سے مراد کیا ہے؟ انسان کی ذات ہے۔ انسان ظاہراً ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، اس کا سر ہے، اس کا ہاتھ پاؤ، اس کا جو ہے گوشت ہے، خون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک عالم کبیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، کائنات ہے، اس زمین کے اندر، آسمان کے اندر، پھر اس سے فوق اور اس سے نیچے جو کچھ ہے اللہ نے اس کا مجموعہ انسان کو عطا کیا ہوا ہے۔ جو کمالات عالم کبیر میں ہے، جب انسان عارف باللہ بن جائے، ان مراحل کو طے کرے، دائرہ امکان کو طے کرے، جو کچھ کمالات عالم کبیر میں ہے اس عالم صغیر کو انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے دائرہ امکان سے نکلنے کا مقام۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہاں پر سالک کو اللہ کا فیض نصیب ہوتا ہے، لیکن یہ فیض کا وہ درجہ ہے جو نچلا درجہ ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا جو واحد ذریعہ ہے، انسان براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض نہیں لے سکتا۔ اس کے ذات ہمارے فہم سے، ہمارے ادراک سے ماورا ہے، بلند و بالا ہے۔ لیکن یہ نسبت کا اور بیعت کا اور مشائخ کے واسطے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نام ہے، کچھ اسماء و صفات ہے، ان اسماء و صفات کا فیض انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، کچھ مناسبت بن جاتا ہے۔ پہلے درجے میں عام فیض ہوتا ہے جب انسان دائرہ امکان سے باہر نکلتا ہے، ولایت صغریٰ کا مقام طے کر پاتا ہے۔ یہاں پر انسان کو اللہ تبارک کے اسماء و صفات کے ظلال کا فیض حاصل ہوتا ہے، ظلال کا فیض حاصل ہوتا ہے، خود اسماء و صفات کا فیض نہیں، اللہ کے ناموں کا، اللہ کے اسماء کا فیض یہ بالذات خصوصیت انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ اور ایک عام سالک کے لیے جو ارشاد طریقت کے راستے پر چلتا ہے، اس کا کیا حصہ ہوتا ہے کہ وہ ظلال کا فیض حاصل کرتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں سے سالک عروج کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے اور اس کا سیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ظلال میں ہو جاتا ہے، اور یہ ظلال میں انسان ترقی کرتا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سالک جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس دائرۂ ظلال اسماء و صفات کے آخر نقطے پر جا پہنچتا ہے۔ پہلا دائرے کا نام کیا ہے؟ دائرۂ امکان۔ دوسری دائرے کا نام کیا ہے؟ دائرۂ ولایت صغریٰ، جس کا عام معنی بنتا ہے چھوٹی ولایت۔ لفظ تو چھوٹا ہے لیکن یہ بھی کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا دائرہ ہے وہ دائرۂ ولایت کبریٰ ہے، بڑی ولایت کا دائرہ۔
اور یہ کن کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ ہے، اس میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جب سالک کا سیر، سالک کی روح کو عروج حاصل ہوتی ہے، ذلال سے بھی بات آگے بڑھ جائے اور خود اسماء و صفات کا فیض حاصل ہونا شروع ہو جائے، تو یہاں پر سالک ولایت کبریٰ کے دائرے میں قدم رکھتا ہے۔ اور یہ وہ دائرہ ہے جس کا تعلق انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جس بندی کو یہ مقامات، یہ فیوزات حاصل ہو جائے، اس پر وارث کا اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کا یہ وارث ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے امت کی کامل علماء، علماء راسخین انبیاء کے وارثین ہیں۔ اس سے مراد وہ عام عالم نہیں ہے جو صرف کتابیں پڑھے اور فنون پڑھے اور کاغذوں میں اور کتابوں میں پڑھے، مدرسے میں پڑھے۔ اس سے مراد وہ عالم ہے جو عالم باللہ ہو، جو ان مقامات کو طے کر چکا ہو، ان اسماء و صفات کے فیض اس کو حاصل ہو جائے، رسوخ اس کو حاصل ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر عالم ربانی کا اطلاق ہوتا ہے، وہ راسخ عالم ہوتا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں کہا کہ در کنز و ہدایہ نتوان یافت خدارا، در مصحف دلبین کی کتابیں بحض نیست۔ اگر آپ کو اللہ کی طلب چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، وہ صرف کتاب سے نہیں ملے گی آپ کو، وہ صرف کنز و ہدایت سے نہیں ملے گا، بلکہ دل کا صفحہ کھولنا پڑے گا، کسی اللہ والے کی شاگردی کرنی پڑے گی، اس کی توجہات حاصل کرنے پڑیں گے، اس کے بعد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور آپ کو یہ مقامات حاصل ہوں گے۔ تو یہ ولایت کبریٰ کا دائرہ انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور یہاں پر خود اسماء و صفات کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اس عارف کے حصے میں جو ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے مراقبات میں جو مراقبے کی جاتے ہیں، جس میں دائرہ ہے وہ دائرہ قوسی کا، اقربیت کا، محبت اول کا، محبت دوم کا، وہ اسی اسماء و صفات کے تحت کی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں ظاہر کا مراقبہ ہے۔ مبارک فرماتے ہیں یہاں سے سالک عروج کرتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے تجلیات میں شروع اعتبارات کا ظہور ہوتا ہے، یہاں پر عالم امر کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان عروج کرتا ہے یہاں تک کہ انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس نفس کے اطمینان کے لیے سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نفس پیدا کیا، فرشتوں کے ساتھ نفس کا معاملہ نہیں ہے، فرشتوں کے ساتھ شیطان کا معاملہ نہیں ہے، فلہذا فرشتوں کا کیا ہے؟ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اس کے ایک خاص مقام ہوتا ہے، اس مقام سے عروج نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن انسان، حدیث مبارکہ میں ہے، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، نفس کے ساتھ جہاد کا لڑائی کرے۔ حدیث مبارکہ میں حضور نے کیا فرمایا؟ آپ جہاد سے آ رہے ہیں، غزوہ سے آ رہے ہیں، شہداء ہو چکے ہیں، صحابہ کرام زخمی ہیں، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں، بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ کفار کے ساتھ لڑنا، اللہ کی دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا، اس کو جہاد اصغر کہا گیا، لیکن نفس کے ساتھ لڑائی کرنا اور شیطان کے ساتھ لڑائی کرنا اور خواہشات کے ساتھ لڑائی کرنا اور وہ چیزیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، کافر تو نظر آئے گا لیکن نفس کے مقاصد نظر نہیں آئیں گے، شیطان کے وساوس نظر نہیں آئیں گے، وہ تو خون کے اندر دوڑتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ جہاد اصغر ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد، اور حضور کے بارے میں ہے کہ حضور کا عناصر کے ساتھ اعتدال کے معاملے میں جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ مبارک فرماتے یہاں پر عارف کو اور سالک کو نفس کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وہ نفس جو امارہ تھا، برائی پر امر کرنے والا تھا، انسان کو غلط راستے پر ڈالنے والا تھا، لیکن جب سالک کیا کرتا ہے؟ دائرہ امکان طے کرتا ہے، ولایت صغریٰ اللہ کے اسماء و صفات کا ظلال حاصل کرتا ہے، اس کے بعد ولایت کبریٰ طے کرتا ہے، خود اسماء و صفات کی فیض حاصل کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نفس امارہ سے نکل جاتا ہے، لوامہ سے ہوتا ہوا، وہ نفس ملہمہ سے ہوتا ہوا مطمئن ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئن ہوتا ہے، پھر اس کا کیا مقام ہوتا ہے؟ وہ عام انسان نہیں رہتا، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے، ظاہراً تو کھاتا پیتا ہے۔ کفار نے کیا کہا؟ یہ نبی کا کیا شان بلند ہے، معاذ اللہ، محمد تو عبداللہ کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عیاذا باللہ، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ان کی بھی شادی ہے، اولاد ہے۔ لیکن جناب صدیق اکبر کی نظر اس بات پر نہیں تھی، جناب عمر فاروق ان کی نظر اس بات پر تھی کہ یہ ہے کون؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ کا ولی ہوتا ہے، ظاہراً کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، لیکن اس کے دل اللہ کے محبت سے
موجی ٹماٹی جو سمندر کی طرح جو ہے وہ موجے اور وہ حرکت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن چکا ہوتا ہے، اس کا نفس مطمئن ہو چکا ہوتا ہے، اور جب نفس مطمئن ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان دنیا سے جب چلا جاتا ہے، اس کا روح پرواز کرتا ہے، اسی بندے کے لیے آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ جب آواز ہوگی، اے نفس مطمئنہ، اے دنیا میں نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ہستی، اپنے شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ہستی، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اطمینان کے ساتھ اس حال میں لوٹ جا کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور رب کریم تجھ سے راضی ہے۔ یہ ہے اطمینان کا مقام جب نفس مطمئن ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں دعا دی، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا، یا اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، میرے نفس کو تزکیہ عطا فرما۔ مشائخ کرام کیا کرتے ہیں؟ آپ کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور یہ تزکیہ کہاں ہو جاتا ہے؟ اس سیر کے اندر، جب آپ کو اسماء و صفات کا فیض نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفس مطمئن بن جاتا ہے۔ اس سے آگے جب سالک کا سیر ہوتا ہے، ترقی ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ اور مقامات ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جس پر جناب سیدنا مجدد صاحبان نے اظہار فرمایا، گفتگو فرمائی۔ امت کی ماسبق اولیاء سے بہت خال اس کے بارے میں اشارے ملتے ہیں۔ مجدد صاحب مبارک پوری 1000 سال کا مجدد ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم اس مبارک کے غلاموں میں شامل ہیں۔ اس مبارک نے وہ علوم معارف بیان فرمائے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگوں نے اظہار یا اشاری تک کی ہے۔ مبارک فرماتے ہیں اس کے آگے بھی مقامات ہیں۔ آپ نے ایک مثال پیش فرمایا، یہ سارے جو مقامات طے ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں، ایک اس میں ظاہر ہے، ایک اس میں باطن ہے۔ ایک نام اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور ایک نام مبارک اللہ تعالیٰ کا باطن ہے۔ جتنے بھی مقامات پہلے بیان کی گئے، فرماتے ہیں اس کا تعلق اللہ کا مبارک نام اسم ظاہر کے ساتھ ہے۔ سالک جو سیر کرتا ہے، عروج کرتا ہے، اور اس کا نفس مطمئن بن جاتا ہے، امارت سے نکل جاتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا فیض حاصل کرتا ہے، اس کا تعلق اسم ظاہر کے ساتھ ہے۔ اس سے آگے ایک اور مبارک نام اسم باطن کا ہے، اس میں جب سیر شروع کرتا ہے انسان تو وہ فیض اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس کے اندر اس سے بھی بڑا سفر ہے اسم باطن کے اندر، اور اس میں وہ سیر ہے، فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ پورا جتنا سفر آپ نے پہلے کیا ہے اس کا مثال ایک قطرے کی طرح بن جاتا ہے، ایک قطرے کی طرح بن جاتا ہے، اور اس میں باطن کا جو مقامات ہے، وسعت ہے، سیر ہے، دائرے کا جو فیض ہے، اس کا مثال بڑے دریا سمندر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی سنگت کے برکت سے اور اس راہ سلوک میں سفر سے اور سیر سے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں باطن جو ہے اس کا تعلق استتار و تبتن کے ساتھ ہے، خفیہ معاملہ ہے۔ اللہ نے اس فقیر پر ظاہر کر دیا، اللہ نے مجھ پر اس کو واہ کر دیا، روشن کر دیا۔ آپ نے ایک سالک کو ترغیب دیا، فلہذا اس میں باطن کے اندر متوجہ رہو، اس سے آگے سیر کرو، اس سے آگے کمالات نبوت کا فیض ہے، اور یہ وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ امت کی تمام اولیاء اکٹھے ہو جائے کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو اللہ کے حبیب کا صحبت اور محفل نصیب ہو چکا ہے، اور اس محفل کا برکت کیا ہے؟ جتنے بھی آپ مقامات سن چکے ہیں، یہ سیر و سلوک، یہ کمالات نبوت کے مقام تک کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ امت کی خال اولیاء اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بعد از قرون متطاولہ و ادوار ازمنہ طویلہ، بہت سارے سالوں کے بعد کوئی ایسا مرد خدا پیدا ہو جاتا ہے جس کو یہ مقامات نبوت کے کمالات تک نصیب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن صحابی کو پہلے صحبت کے ساتھ، پہلے ملاقات کے ساتھ، جب ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب کے مبارک چہرے و دحا پر اس کی نظر پڑتی ہے، اس کو کمالات نبوت کا فیض حاصل ہو جاتا ہے، یہ سارے مقامات حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امت کا ولی کتنا بھی محنت کرے گا اس کو یہ مقام حاصل اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور کا جس نے جتنا صحبت کیا، جتنا قرب حاصل کیا، جناب ہمارے سلسلے کا بانی ہے صدیق صاحب مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سلسلے کے خصوص مبارک فرماتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ یہ سلسلہ صدیقیہ ہے، صحابہ میں ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہے، حضور کے ساتھ اس کی محبت تو تھی، فانی تو تھا، لیکن اس کا ہمیشہ حضور کے ساتھ صحبت رہی، محفل رہی،
اور ان کی خواہش بھی تھی کہ یا رسول اللہ میری سب سے بڑی حسرت خواہش یہ ہے یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ سے جدا نہ ہو، کبھی بھی آپ سے الگ نہ ہو یا رسول اللہ۔ اور اللہ نے آپ کی خواہش بھی پورا فرمایا، زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، بعثت سے پہلے بھی، جوانی کے وقت بھی، اس کے بعد مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں بھی۔ جب حضور کا وصال کا وقت آتا ہے آپ مبارک حضور کے ساتھ، اس کے بعد تمنا کرتے کاش حضور کی سنگت مجھے نصیب ہو جائے۔ آپ مبارک حضور نے کیا فرمایا؟ اے صدیق اکبر انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، مبارک ہو تمہیں، تم غار میں بھی میرے ساتھ تھے جب مشکل وقت تھا، سخت وقت تھا، اور وہ خاص وقت تھا غار ثور میں، اے صدیق تم میرے ساتھ تھے، آگاہ رہو تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے۔ یہ وہ معیت تھا، یہ وہ قرب تھا جو اس مبارک کو نصیب ہوا، اور اس مبارک سلسلے میں اسی مبارک کا فیض ہے، کمالات نبوت کا فیض ہے، یہ وہ خاص فیض ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ بٹی تھی خاص نعمت جو غار ثور میں، اسی نعمت میں حصہ مجدد الف ثانی کا، اور سکہ کے در یسو بدحا زدن نوبت آخر میں بخارا زدن، جو فیض غار ثور میں تقسیم ہوا تھا، جناب صدیق کے حصے میں آیا ہوا تھا، وہ چلتا ہوا بخارا اور سمرقند میں آ گیا، حضرات خواجگان کے حصے میں آیا، اور وہاں سے سرہند شریف آیا، اور وہاں سے چلتا ہوا وہ فیض، وہ چلتا ہوا دشت ارچی میں اور زرخرید سے ہوتا ہوا الحمدللہ آج فقیر آباد شریف میں آ چکا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ وہ خاص کمالات ہے اس مبارک سلسلے کا، نقشبندی شریفہ کا، جو اللہ نے ہم پر عنایت کیا ہوا ہے ان مبارکین کی برکت سے۔ اگر سالک طالب ہو، مخلص ہو، اپنے اذکار کو ٹائم دے، حلال و حرام کا خیال کرے، اور مشائخ سے ٹوٹ کر محبت کرے، جتنا محبت زیادہ ہوگا اتنا سالک کو ترقی نصیب ہوگا۔ حضور غوث اعظم مبارک کے ارشاد گرامی ہے نا کہ آپ کی سینے میں سلامتی ہے تو آپ کا عبادت کم بھی ہے، آپ کو اللہ بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اور سلامتی کیسے نصیب ہوگی؟ مشائخ کا دامن پکڑو، ان سے محبت کرو۔ آپ کو ذکر ملا ہے، ذکر کو وقت دیا کرو، اکیلے میں کیا کرو، جلوت میں کیا کرو، خلوت میں کیا کرو، نفس بات کیا کرو، مراقبات کیا کرو، مشائخ کا فیض حاصل کرو، اور اس طریقے کو عظیم طریقہ سمجھو۔ اپنے شیخ پر عقیدہ رکھو کہ جو کمالات دنیا میں کوئی بندہ کسی کو دے سکتا ہے انشاءاللہ میرا مرشد مجھے عطا فرمائے گا۔ جتنا آپ کا عقیدہ پکا ہوگا اتنا آپ کو مقام مرتبہ جو ہے اتنا ہی نصیب ہوگا، اتنا ہی حاصل ہوگا، اور اس کے لیے محبت شرط ہے، اس کے لیے فنا ضروری ہے۔ یہ کمالات نبوت کا فیض، اس کے بعد کمالات رسالت ہے، اس کے بعد اور دوبارہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی دوبارہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مبارک محلہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نعمت ہے جو ہم نے بانٹی ہے، تقسیم فرمائی ہے۔ جو بھی ہمارے پاس آیا، مبارک نے فرمایا کہ ہم نے صرف اپنے اولاد تک، اپنے گھر تک محدود نہیں رکھا، ہم نے تقسیم کر دیا۔ اللہ کے دوستوں کا ایک شان یہ ہے کہ وہ جواد اور سخی ہوتے ہیں، وہ سخی ہوتے ہیں، وہ نعمتوں کو بانٹتے ہیں۔ فرماتے اس کا قدر کرنا ضروری ہے، یہ عظیم نعمت ہے جو ایک ذرہ فیض سالک کو قلب میں حاصل ہوتا ہے، ایک ذرہ فیض تجلی صفات فعلیہ کا، یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر بلند و بالا ہے۔ اور اس کے بعد تجلی صفات سماعیہ کا فیض ہے، تجلی شونات ذاتیہ کا فیض ہے، صفات سلبیہ کا فیض ہے، شان جامع کا فیض ہے، جو 5 لطیفوں میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جتنا سالک کا یہ عقیدہ ہوگا میرے شیخ کا مقام اتنا بلند ہے کہ مجھے عطا فرما سکتا ہے، اسی طرح اس کو عطا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ عقیدہ ہو، یہ یقین ہو، اور یہ عزم ہو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اللہ کے سامنے عبادت کرو، زہد کرو، ذکر کرو، جب تک تمہیں موت نہ آئے۔ اللہ کے قرب کے راستے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے وہ بندہ بدقسمت ہے جس کے 2 دن ایک جیسے ہو۔ آج آپ جس مقام پر کھڑے ہیں، کل بھی اگر تمہارا یہ مقام ہو تو تمہارے لیے افسوس کے بعد ہے، تمہارے لیے نقصان کے بعد ہے، بلکہ آپ کا آنے والا کل آج سے بہتر ہونا چاہیے، اس کے بعد والا کل سے آنے والے کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ فہو سبحانہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ ان مشائخ کی صحبت سے آپ کے مقامات نصیب ہوں گے، یہ حالات نصیب ہوں گے، ترقیات نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کے ساتھ وفاداری کے توفیق نصیب فرمائے۔ ان مبارک یہ واقعے کے بارے میں پوچھا گیا
کہ شاید کسی بندے کا کوئی معاملہ ہوا تھا اور اس کو سیالکوٹ کے اندر مارا گیا ہے، تشدد کیا گیا ہے. تو زیادہ علم تو مجھے نہیں ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر ایک انسان سے بالخصوص جب وہ غیر مسلم ہو، مسلمان نہ ہو، پہلے تو اس کے بارے میں تحقیق ضروری ہے کہ بندے نے کیا غلطی کی ہے، گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے یا نہیں کی ہے. اس کے بعد جو ہے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے. ایک انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی بندے پر کوئی بندہ کوئی حکم لگا دے کہ اس نے فلان کام کیا ہوا ہے، تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو بندہ دعویٰ کرے گا وہ گواہ پیش کرے گا، قاضی کے سامنے گواہ پیش کرے گا اس بندے نے غلطی کیا ہے، گستاخی کی ہے یا کوئی بھی غلط کام کا ارتکاب کیا ہوا ہے. اور جس بندے پر دعویٰ ہوا ہے اپنی صفائی میں قسم پیش کرے گا. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بندہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ شاید کسی اور ملک کا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اسلام کے کچھ دائرہ کار ہے، کچھ طریقہ کار ہے. کچھ مسائل میں مسلمانوں کے لیے آسانی نہیں ہے، لیکن کفار کے لیے، ذمیوں کے لیے، ان کے لیے آسانی یا کہہ لیں کچھ رعایت ہوتی ہے. جب ان سے غلطی ہو جائے، غلط کام کا ارتکاب کرے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کو رجوع کا کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر بات پر انسان تلوار اٹھائے، قتل کرنا شروع کرے، مارنا شروع کرے، تو اس دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بالخصوص کفار کے درمیان وہ غلط تاثر پھیل جاتا ہے کہ یہ قتل و غارت کا دین ہے، معاذ اللہ، اس میں حوصلہ نہیں ہے، اس میں برداشت نہیں ہے. پھر اس کے بعد مارنے کا طریقہ بھی ہے. ایک بندہ اگر گستاخ بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے، پہلے تو کام ہے ریاست کا، مقننہ کا، قضا کا، عدلیہ کا، کہ اس کے بارے میں وہ اقدام کرے. اور اگر وہ اقدام نہیں کرتا اور بات بگڑتی چلی جاتی ہو تو قتل کرنے کا بھی طریقہ ہوتا. حدیث مبارکہ میں ہے لا يعذب بالنار الا رب النار. کسی کو مارنا ہو، قتل کرنا ہو، اس کو آگ سے مت جلاؤ. آگ سے جلانا صرف ایک ذات کا کام ہے جو آگ کا رب کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آگ سے عذاب دے گا، کسی بندے کو حق نہیں کسی کو آگ سے جلائے، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے گستاخ ہو. مسلم سے منع کیا گیا ہے. دشمن کو قتل کیا، حدیث مبارکہ میں ہے آپ دشمن کو بھی قتل کرو، ہو سکے تو احسن طریقے سے قتل کرو. یعنی آپ نے کسی بندے کو مارنا ہو، اس کی طریقہ کار ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ عدالت میں جاؤ، قاضی کے پاس جاؤ. دوسرا کیا ہے کہ بندہ زندیق ہے، دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، اقتل الزندیق سرا، خفیہ طریقے سے مارو، چھپ کے اس کو مارو، ایک طریقہ ہے اس کا. اور اگلی بات آپ اس کو طریقے سے مارو، اس کا فائدہ مرتب ہو، اس سے دین کو نقصان نہ ہو. یہ بات ہے. اسلام تو سلامتی کا بھی دین ہے، ساتھ ساتھ کفار کے معاملے میں ان کی شرائط و ضوابط بھی ہے. ذمہ کو حقوق حاصل ہے، غیر مسلم کو کچھ حقوق حاصل ہے. تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات سے جس سے اہل اسلام کو نقصان پہنچے، اسلام کی بدنامی ہو، یقیناً ایسے اقدام سے اسلام کا خدمت نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر قضا کمزور ہو، عدلیہ کمزور ہو، تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. کاش جس مبارک کلمے پر یہ ملک بنا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا یہاں پر عملی نفاذ ہو، یہاں کا قضا شریعت محمدی کے مطابق ہو، اور لوگوں کو یقین ہو کہ قاضی یا جج جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرے گا. یہ نہیں کہ عمر گزر جائے اس کے بعد بھی فیصلہ نہ ہو جائے. تو کاش یہ قضا بھی صحیح ہو، اس کے بعد نظام بھی صحیح ہو، انتظامیہ بھی صحیح ہو. اس طرح کے معاملات پر جو ہے وہ پذیر نہیں ہوتے ہیں. اور باقی اس کے آڑ میں مذہب کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. اسلام مبارک دین ہے. کچھ لوگ معاذ اللہ اس کو آڑ میں دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، مذہب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اس مذہب کو کسی کے جنونیت کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے بدنام نہیں کرنا چاہیے. یہ تو وہ مذہب ہے جس میں اخلاق کی وجہ سے، جس میں حسن سلوک کی وجہ سے ابو سفیان سب سے بڑا دشمن تھا، اس کے گھر کو امان کا گھر قرار دیا گیا. بڑے بڑے دشمنوں کو اسی لیے معاف کر دیا گیا کہ اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، دین کی طرف مائل ہو جائے. اور نہ فقہ کا اس کا تمسخر اڑانا چاہیے. کچھ لوگ حدیث کے منکر ہوتے ہیں، احادیث کی طرف وہ معاذ اللہ جرح کرتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے
یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا کوئی اپنا لین دین کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ جو اصل اہل ایمان ہوتے ہیں، اہل تقویٰ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے ملک کو، ہمارے اس پوری ریاست کو دین محمدی کا تابع بنائے، اسی کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔